پریشانی دور ہو. آپ نے زبان میں مبارک سفر تھا یا عزیزو یا عزیزو کہو. پوچھنے والا شخص باہر تھا کہ حضرت کسی ناخواندہ ہے زبان کرتی ہے تو انہوں نے یا عزیزو جو اللہ کا نام ہے ویسے اس کو یا عزیزو نہیں کہہ سکتے, انہوں نے یا عزیزو کہا. جو نام اللہ کا ہے تو وہی نام سے عمل کرنا ہے, وہی پڑھنا ہے. یہ کہ یا عزیزو کا ایسا پڑھنے لگے باقی دن ہو گئے بغیر پریشانی دور کی تو برادری کرنی. گھبرا کے آئے ہو کہ حضرت صاحب کی خدمت میں اپنی پریشانی لے کر آپ نے وظیفہ بتایا تھا, کیا وظیفہ بتایا تھا, یا حاضریوں پڑھنے کے لیے بتایا تھا. میں نے تو نہیں بتایا, آپ نے پنچاس تو میں نے تو بتایا. لیکن حضور آپ نے بتایا تھا یا حاضریوں پڑھنے کے لیے, اب اسی تلفظ سے پڑھ رہا ہے. حضرت تمہارے کے لیے دیر کے بعد کہا تھا یا آگے کے پڑھنے کو یا آگے تو نہیں پڑھا. آپ نے سمجھا کہ حضرت کی زبان کرتی ہے تلفظ حضرت نے شیء ادا نہیں کیا, اللہ کا نام تو یا عزیزو بھی ہے لیکن یا عزیزو ہی پڑھا تھا. اس لیے میری مشکل خدمت میں تو رہی. حضرت یہ سے فرما دے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا, میں نے جو کہا تھا وہ تو کہا نہیں. اب یہ کیسا ایک دو وقت نہیں پڑھا تھا یا عزیز ہو یا عزیز ہو پریشانی بھی ہوگی. کوئی حفظ ایمانی اور حفظ ولایت اور ولایت کے آئینے میں جو بات کی زبان سے نکلی وہ چاہے تلفظ کے اعتبار سے کتنی ہی وہ بات غلط ہو کہ نہیں دینا والا سمجھ. بہت سے وظائف میں گرامر کے لحاظ سے غلط ہے. گرامر کے روپ سے وہ دعا یا وظیفہ غلط ہے. یہ کہا بھی جائے گا جو بزرگوں سے مضمون تو اپنے بغرات نہیں پیش کرنا ہے. اللہم یا وجد تعاون نہیں ہے, نہیں اللہم یا وجد تعاون والوبائے یا سمیع الدعائے یا عظیم الرجائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقبول شکر العرش مقبول علینا. مقبول عربی زبان میں لکھی ہوئی چادر جو لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے مقبول نہیں بولتے, مسبل علینا ہے. عربی زبان کے لحاظ سے مسبل ہے, مقبول نہیں ہے, مگر منقول ہے مقبول ہی. اور عربی کے اعتبار سے مقبول کے معنی لٹکی ہوئی چادر ہے نہیں. چونکہ منقول ہے مسبول تو وہی پڑھا جائے گا. اب آپ نا گرامر کے اسے کہیں کہ مسبول نہیں ہوگا مسبل ہوگا, تو آپ مسبل پڑھیں گے تو پھر وہ تاثر نہیں ہوگا. تو اس لیے بزرگوں سے جو لفظ جس طریقے سے منقول ہو گیا, اگر گنج العرش منقول ہو گیا کہ گنج کافی لفظ ہے اور ایک نام کے ساتھ اضافت کرنا لگوائے گا کہ اب کہیے گرامر کوئی ہوتے گنج العرش صحیح نہیں ہے, اللہ کا کریے میرا جناب والا آپ کو گنج العرش ہی کرنا. اب بہت سے سارے لوگ برق ہے ظاہر کے طریقے عربی لوگ برق فارسی ہے تو پہلے فارسی کو اسلام غلط ہے. اگر اب آئے زبان جو لوگ معیاری ہیں جگہ سڑک سڑک یہ بھی غلط ہے. بول رہے ہیں اسے کہا گیا کہ الغلط العام و فصیح ہو. عام لوگ عام میں عوام و خواص سب اس لوگ کو بولیں تو اب وہی فصیح. اب وہاں اپنے گرامر کو اور اپنے قانون کو اور اپنی قابلیت کو بخوراتی کو رہنے دیجیے. اب یہ ہے کہ فلاں جگہ آل انڈیا مشاعرہ ہو رہا ہے, لفظ مشاعرہ میں آئین کے ذہن کے ساتھ اردو میں بولتے ہیں لوگ عربی زبان کے لحاظ سے مشاعرہ نہیں ہے, مشاعرہ ہے, آئین پر زبر ہے. مگر اب آئین پر زبر کے ساتھ آپ بولیں گے تو اہل زبان ہنسیں گے
اس کو اردو نہیں آتی یا مشاعرہ بول رہا ہے؟ جی سمجھے کہ تو اہل زبان جیسے کہ اب آل انڈیا ہے تو انگریزی میں آپ بولے تو آل انڈیا بولیں گے، لیکن اردو والے سے آل انڈیا کہیں گے، آل نہیں کہیں گے وہ. لیکن آپ اردو میں اگر آل انڈیا بولیں گے تو وہ کہیں گے کہ ان کو اردو نہیں آتی. اب فیبروری ہے انگریزی مہینے کا نام، اس کے اسپیلنگ کی لحاظ سے، لیکن اردو والے اس کو فروری کریں گے. جب اردو سے بولیں گے تو آپ کو فروری کرنا ہوگا. اردو میں اگر آپ اس کو انگلش تلفظ میں بولیں گے تو پھر آپ میرے دوستوں آپ مذہب کا خیر ہو جائیں گے. جس زبان میں اس لیے کہ اردو والے نے اس کو جس انداز میں اپنی زبان میں شامل کیا، آپ کو اسی انداز میں بول رہا ہے. اب اردو والے نے آل انڈیا کہا، آل نہیں کہا. اردو والے نے فروری اس کی مورت کہتے ہیں، مورت مطلب اس کو اردو بنایا. لیکن تو یہ جو ہوتا ہے کہ مورت ہوا کہ دوش ہے، یہ عربی لفظ ہے، لیکن اہل عرب نے اس کو اپنی زبان میں شامل کر لیا کہ یہ مورت کو عربی میں شامل کر لیا گیا. یہ غیر عربی لفظ ہے لیکن عربی والوں نے اس کو اپنی زبان میں شامل کر لیا. کہیں گے محبت تو تقریر ہوتا ہے، جگہ میں اس کا بھی ذکر آیا اس میں تقریر کا کہ بہت سے الفاظ جو ہے زبان کے جو عربی زبان میں لیے گئے ہیں. غیر عربی زبان کا وہ لفظ ہے لیکن عربی والوں نے لیا نہیں لیا، اس کو بتائیں گے تقریر. اور جہاں پر ترجمہ کر کے لیا کہیں گے معرب. ریڈیو ہے، عربی والوں نے ترجمہ کر کے رادیو کر دیا، رادیو بولیں گے. یہ ہوا معرب. ریڈیو کا معرب رادیو ہے. رادیو نہیں، رادیو 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 یہ سب ہے زبانوں کے سلسلے میں بڑی گفتگو ہے. لیکن عام بولی چال میں کوئی تجربہ بولتے ہیں، عام بولی چال میں تجربہ بولتے ہیں، ہماری زبان نہیں کرتی. لیکن آپ لوگ تجربہ بولتے ہیں. تجربہ تو بولتے ہیں لیکن عام اہل زبان نہیں بولتے. البتہ یہ کہ جیسے کلمہ جب عربی میں کلمہ ہی ہے لام کے زیر کے ساتھ، لیکن اب اردو زبان میں لام کے زیر کے ساتھ نہیں ہے، لام کے ساتھ کلمہ کلمہ پڑھا. تو آپ نے کہہ دیا کہ کلمہ کے معنی سے کلمہ بول رہے ہیں، کلمہ ہے کلمہ ہی استعمال کیا ہے بغیر زیر کے. میں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا ہے، وہاں کلمہ کریں گے تو بہت ثابت ہو جائے گا. عربی میں کلمہ ہے لیکن اہل اردو نے اردو زبان والوں نے اس زبان کو سکون کے ساتھ استعمال کیا، کلمہ ہے. اردو جب ہم بولیں گے کلمہ شریف پڑھو، کلمہ شریف کو کہہ رہے ہیں، کلمہ شریف پڑھو. خود کو معلوم بھی نہیں کہ اردو والوں نے اس زبان کے سکون کے ساتھ اپنی زبان میں شامل کیا ہے. جی بہت ساری باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی جیسے کلمہ ہے عربی میں کلمہ ہے لیکن اردو والے لام کو ساکن کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی برکت کے رے کے اوپر جو زبر ہے اردو والے اب اس زبر کو نہیں استعمال کرتے ہیں. تو لفظ اور برکت عربی میں بولیں گے لیکن اب اردو میں اگر آپ وہی برکت بولیں گے تو پھر آپ ہنسی ہو جائے گی کہ بھئی کو زبان نہیں آتی. اہل زبان آپ اس کو رے کے زبر کے ساتھ نہیں بولتے ہیں اردو والے. تو اس کو قسم کے بہت سی باتیں ہیں. اب دیکھو عربی کے لحاظ سے تمنی ہے، تمنا نہیں. عربی کے لحاظ سے تماشی ہے، تماشا نہیں. عربی کے اعتبار سے تجلی ہے، تجلنا نہیں. عربی کے لحاظ سے تسلی ہے، تسلّا نہیں. فارسی والوں نے محافظ کر لیا اس کو، تسلی نہیں تسلّا، تجلی نہیں تجلّا.
تمنی نہیں تمنا، ایسے ہی تماشے نہیں بولیں گے تماشا. اب یہ مفرس ہے، تو فارسی میں کوئی اگر اس کو عربی انداز میں پڑھے گا یا عربی گرامر کے لحاظ سے پڑھے گا تو مذاق ہو جائے گا. ایسے ہی ہوا کہ بریلی محمود کے زمانے تعلیموں میں حضور کی معراج شریف کے موقع پر پروگرام جلسہ تھا. مولانا حاتم طائی وہ مبارکپور کے جو پہلے کے فارغین میں سے تھے، وہاں کے بہت اچھے استادوں میں تھے، لیکن ہم لوگ ان کو حاتم طائی کہتے تھے. وہ امتحان دیتے تھے تو اچھا نمبر دیتے تھے. تو قابل آدمی تھے. اب ظفر ادیبی صاحب اور حاتم صاحب یہ دونوں بریلی موجود ہوئے، اور وہاں کے نظموں کے ایک حکیم اعجاز صاحب تھے تو مولانا بیان اور شاعری کے اعتبار سے بہت معروف آدمی تھے. تو وہ ندوی خیر کے تھے وہ، لیکن جب رات کو تقریر ہوئی تو ایک اسی فارسی کے حضرت سعدی کے شعر کو حاتم صاحب نے بھی پڑھا، ادیبی صاحب نے بھی پڑھا. حاتم صاحب نے پڑھا کہ اگر ایک سرے موئے برتر فرم فروغ تجلا بصورت فرم، بجائے تجلی کے تجلا پڑھا. اور ادیبی صاحب کی جب تقریر ہوئی تو انہوں نے بھی شعر کو پڑھا، مطلب فروغ تجلی پڑھ دیا. ایک ہی ادارے کے پڑھے ہوئے دونوں، ایک ہی جگہ کے دونوں پڑھے، دونوں ایک ہی جگہ سے ہیں، ایک ساتھ تجلا پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ مولانا قاسم خان صاحب کے سامنے میں رسول ڈالنے کے وہ بھی تھے. انہوں نے سے مت بھی دیا کہ صاحب آپ یہ دونوں مقرر صاحب نے اس شعر کو دو انداز میں پڑھا ہے، ایک نے تجلا پڑھ دیا، ایک نے تجلی پڑھ دیا. آپ ہی بتائیے کہ کون صحیح ہے؟ یہ دونوں صحیح ہے. یہ تم بولے نہیں. مولانا قاسم خان صاحب پڑھاتے تھے. جب وہ آئے کلاس میں ہم لوگ کی بھی گھٹی تھی، گھٹی میں جب پہنچے تو اس واقعے کرتے تھے ہم لوگ کی مجلس میں کر دیا وہاں تصور. دیکھو بھائی ہمارے سنی مولویوں نے مطلب کر دیا، اب ایک ہی جگہ کے دونوں ایک ہی مدرسے سے پڑھے ہوئے دونوں، لیکن فروغ تجلا پڑھ دیا، اس نے فروغ تجلی پڑھ دیا. بہت محتاط ہے وہ اعجاز، حکیم اعجاز اس کا وہ ذکر نہیں ہے. حکیم اعجاز کو آتا کیا ہے؟ مدوی کیا کرتا نا سنیت وہ سننے کے اندر اس کو زیادہ تھا. زبان و بیان کے اعتبار سے وقت یہ کہ فارسی والے تجربہ ہی زیادہ بولتے ہیں. نہیں فارسی مفادس ہے. شرور کہوں تو مالک کو مولا کہوں تو پھر اسی ہاتھ میں تجلہ کہوں تو دے دیتا، اس لیے کہ تجلی وہاں پر ہوگا نہیں. اچھا کہتے ہیں تجلی ہی پائے گا. یہ تو وہ زبان والے کے فارسی سے لے کر کے بول رہے ہیں، تو فارسی والوں نے تجلی کو تجلہ بنا دیا تو اردو والوں نے بھی اب تجلی استعمال کرنا شروع کر دیا. تو عربی کو بھی تجلہ استعمال کیا. گرامر کے دوسری کو تجلی عربی کی لحاظ تو وہ انہوں نے عربی گرامر کے لحاظ سے تجلی پڑھ دیا ادیبی صاحب نے، اور حاتم صاحب نے جناب فارسی زبان کے فارس ہونے کے لحاظ سے تجربہ تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. ہاں یہ کہ حاتم صاحب نے وہاں فارسی زبان کے لحاظ سے ادیبی صاحب کے انہوں نے اس چیز کو محسوس نہیں. وہی تجلی اور تجلی کی بس کو زبانی تعلیم کیا ہے. انہوں نے کہ تمنا ہی بولیں گے فارسی میں، اردو میں بھی تمنا تمنی اردو والے نہیں بولتے. میری یہ تمنی ہے، میری یہ تمنا. فارسی سے اردو والوں نے لیا اور فارسی والوں نے تمنی کو تمنا مفحص کیا اور اردو والوں نے فارسی ہی سے لے لیا. اس سے شادی کہتے ہیں پر تمنا گوشت گردن دے. ایک شخص کو گوشت بہت پسند تھا اور جب میں پہچانی کہ گوشت خرید کر جناب والا کھایا تو قصاب کے یہاں سے ادھار میں گوشت لیتا تھا. اب ادھار میں کئی دفعہ جب لے لیا
اب قصاب کا جو برے انداز کا تقاضا شروع ہوا تو اب اس کو گوشت کھانے کی لذت جو تھی وہ پھیکی پڑنے لگی. تو اسی چیز کو انہوں نے گلستان میں شعر میں کہا کہ بتمنا گوشت مردن میں گوشت کی آرزو میں مر جانا بہتر ہے. از تقاضا دشت قصابہ یہ قصابوں کی برے